نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بھائی بزرگوں، دوستو، ہم آپ اس دنیا کے رہنے والے نہیں ہیں. ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام تو جنت سے آئے تھے. اللہ پاک نے ہمارے ابا جان کو بنایا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، اپنی قدرت سے بنایا، اپنے دست مبارک سے بنایا. پھر اس میں اپنی جان ڈال دی، روح ڈال دی، اور اتنی بڑی عزت دی کہ سارے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا. فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ آدم اور آدمی یہ ہم سب سے آگے. پھر اماں جان کو بنایا، ان کو بغیر ماں کے بنایا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دی. اللہ تو اللہ ہے، قدرت والے. پھر کہا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ، کھاؤ پیو، چلو پھرو، گھومو، مزے کرو، اور تمہارے لیے کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، پوری جنت تمہارے لیے حلال. بس ایک پیڑ کو بتا دیا کہ اس کے پاس مت جانا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا. اب شیطان جو ہے یہ فرشتوں تک کو پڑھاتا تھا تو جنوں میں سے، لیکن اپنی عبادت سے اور اپنے علم سے بہت اونچا ہائی چلا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنی بڑی عزت دی تو شیطان جل گیا. حسد، میں اتنا قابل، اور لو مجھے تو ایک فرشتے سے بھی سجدہ نہیں کرا ہے، ان کو سارے فرشتوں سے کرا دیا. ابھی کا تو پیدائش ہی، جیسے اپن کہتے ہیں جمعہ 8 دن تو ہوئے نہیں. شیطان جل گیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے کیا، اس نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ پڑی کہ جس کو میں نے بنایا اور میں نے حکم دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان میں اکڑ بھی ہے اور شیطان میں ضدی پن بھی ہے. کہنا اللہ میاں میں تو اس سے بڑھیا ہوں نا، میں کیوں کرتا سجدہ؟ اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی چھوڑو تو نیچے گرتی ہے، اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، آگ کا شعلہ تو اوپر کو جاتا ہے، تو میں اوپر کا، یہ نیچے کا، میں کیوں کرتا؟ بیوقوف نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا تھا، حکم تو اللہ کا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، ٹھکرا دیا، نکال دیا. کہنے لگے اچھا اللہ میاں ایک میری آرزو. تو توبہ نہیں کری بیوقوف نے. کیا کی؟ کہنے لگے آپ تو قیامت تک کی عمر دے دیجیے مجھے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں. کافر کو یہ مال دولت دے دیتے، جو اللہ کا نافرمان باغی، اس کو مال دولت دے دیتے ہیں، اس کو کافر کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، خوبصورتی دے دیتے ہیں، محل دے دیتے ہیں. راجے مہاراجے تھے، یہ کیا تھے؟ کافر تھے، جہنمی دوست کی. لیکن دنیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں. کہ ساری دنیا کا مال دولت، ساری دنیا کا سونا چاندی، ساری دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ، اگر اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا
تو اللہ تعالیٰ کسی باغی اور نافرمان کافر و مشرک کو اس پوری دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے. وہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی بے حیثیت ہے کہ کافروں کو دے دیا، ڈھیروں دے دیا. دنیا کا بڑا بڑا مالدار جو ہے سب کافر، دنیا میں ہی لگے ہوئے بیچارے، آخرت کو جانتے بھی نہیں. آگے ان کے لیے دوزخ ہی دوزخ. اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کی عمر دے دی. چل، تو اب سمجھدار آدمی ہوتا تو کہتا میں قیامت تک اللہ کی عبادت کروں گا، توبہ استغفار کروں گا. موت کی کیا سمجھ میں آئی؟ کہنے لے اے اللہ آپ نے مجھے قیامت کے تک کی عمر تو دے دی، اب میں آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، میں آپ کے سیدھے رستے پہ بیچوں بیچ بیٹھ جاؤں. یہ آدم اور اس کی اولاد، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان سب کو آپ کے رستے سے پھسلا کے جہنم کے رستے پہ لے جاؤں. اور اللہ میں زیادہ لوگ اس میں سے شکر گزار نہیں ملیں گے آپ کو، ناشکر ہی زیادہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو اور جتنے تیرے ماننے والے ہیں اور تیری لائن پہ چلنے والے ہیں، ان سب سے میں بھی دوزخ کو بھر دوں گا. اب آدم علیہ السلام رہے جنت میں، حوا علیہ السلام رہی جنت میں. شیطان بہکانے کو وہاں بھی پہنچ گیا. کہ لیں یہ پیڑ جو ہے نا، یہ ہمیشگی کا پیڑ ہے، جو اس کا پھل کھا لے گا ہمیشہ رہے گا، فرشتہ بن جائے گا. اور دیکھو جس نے اس کا پھل نہیں کھایا، پوری جنت میں سب سے مین چیز یہی ہے، اگر اس کا پھل نہیں کھایا تو تم نے جنت میں کچھ بھی نہیں پایا. آدم علیہ السلام نے دھتکار دیا اسے. اب پہنچا اماں کے پاس، اماں جان کے پاس، ان کو بہکایا. تو عورتوں میں ذرا سمجھ کم ہوتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے تو جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. اسی لیے عورتوں کے فیشن روز روز بدلتے ہیں. ابھی تنگ کرتے چل رہے ہیں، ابھی ڈھیلے چل رہے ہیں، ابھی لمبے چل رہے ہیں، ابھی چھوٹے چل رہے ہیں. مردوں میں تو جو کالر والی بنیان یہ پہنتا ہے نا کرتا، وہ اگر بغیر کالر والا پہن لے تو دن بھر اٹپٹا لگتا ہے. اور جو ویسا کرتا پہنتا ہے کالر والا پہن لے تو وہ دن بھر الجھتا ہے. ارے بنیان، جو بنیان آستین والی پہنتا ہے، اگر اس کو بغیر آستین کی سینڈو بنیان پہنا دو، کہتا ہے دن بھر ایسا لگ رہا ہے جیسے ننگے ننگے ہوں. اور جو سینڈو پہنتا ہے اس کو آستین والی پہنا دو تو دن بھر الجھتا ہے کہ یار کسے کسے لگ رہے ہیں عجیب سے. لیکن عورتوں کا فیشن بہت جلدی جلدی بدلتا ہے کیونکہ وہ جلدی متاثر ہو جاتی. شیطان اس راستے سے آتا ہے. اس لیے بزرگوں نے اس کا انتظام کیا کہ ہر گھر میں تعلیم ہو، وہ اثر زیادہ قبول کرتی ہیں. ایک سے ایک اللہ والیاں بن جائیں گی، وہ ان کے بچے وہ بھی نیک دیندار بن جائیں گے. گھر میں تعلیم. اچھا ویسے بھی جب گھر میں تعلیم ہوتی ہے نا، ذکر کا حلقہ ہو، علم کا، تعلیم کا حلقہ ہو، تو رحمت کے فرشتے گھر میں آتے ہیں. جب رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں. شیاطین بھاگ جاتے ہیں، گھر سے شیطانتیں ختم ہو جاتی ہیں، دلدر دور ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے. سکینہ نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے تو دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے.
ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، دل اور دماغ کی بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گھر آسمان والوں کو ستاروں کی طرح سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر میں تعلیم، آپ لوگ تو سب کرتے ہو گے گھروں میں تعلیم، اگر چھوٹی ہوئی ہو، ابھی نہیں ہو رہی ہو، تو بس اب سے شروع کر دو، گھر والوں کو پیار محبت سے آمادہ کر کے، ارے تھوڑی دیر اپن قرآن شریف، حدیث شریف تھوڑی دیر روزانہ سنیں گے، قرآن شریف کا سیکھیں نا۔ ہمارے بزرگ تھے عبدالحکیم صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے تم جا کے مسجد میں حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس ایک آیت اپنی سدھروا لاؤ، ایک آیت سدھار لو، گھر والوں کو آ کے وہ ایک آیت یاد کرائیے، تمہارا قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا گھر کا ہو گیا۔ فرمایا اگر روز کرتے رہو گے تو سال بھر میں تو گھر میں ہر ایک کو 360 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ تو گھر والوں کو پیار محبت سے اس پہ آمادہ کیا جائے۔ تو جن کے گھر میں ہو رہی ہے پابندی سے، جن کے گھر میں نہیں ہو رہی، اب شروع کر دو گے نا؟ پکی بات ہے؟ ہاں، ہر ایک کو سمجھا کہ اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی اور بڑے فائدے رکھے گھر کی تعلیم۔ اچھا، اسی طرح سے جب عورتیں جماعت میں جاتی ہیں نا، مستورات کی مائیں مستورات جماعت میں، آپ ہم شاید چلے بھر میں اتنا اثر نہیں لیں جتنا وہ 3 دن میں اثر لے کے آ جاتی ہیں۔ ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے ادھر ساگر کی طرف کے، کہنے لگے صاحب بھوپال کی 10 دن کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو ہم نے اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ ان کے ساتھ 3 دن لگائے۔ کہنے لگے ہم ہر سال ہر مہینے میں سٹی جاتے ہیں دکان کے لیے سامان سوڈا وغیرہ لینے، کہنے لگے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ 3 دن لگانے کے بعد جب ہم گئے تو ہماری بیوی کہنے لگی وہ ہاتھوں کے موزے جو ہوتے ہیں نا، دستانے، وہ لا دینا ہمیں۔ اور بچی نے کہا ابا وہ فلاں دعاؤں کی کتاب، سنتوں کی کتاب لا دینا۔ کہ 3 دن میں اتنا اثر ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا قیامت کے قریب، سب سے زیادہ اثر اس کا عورتوں کے اوپر ہوگا، اور ساری دنیا کی عورتیں اس کے پالے میں ڈھلی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ جو نیک نمازی آدمی ہوگا وہ اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو رسیوں میں باندھ کے رکھے گا، اور اگر رسیوں میں جکڑنا بھول جائے گا تو اس کی اماں اور اس کی بیوی بھی سٹک کے دجال کی طرف چلی جائیں گی۔ دنیا کی اہمیت دل میں، کہہ رہے وہاں بڑے ٹھاٹ ہو رہے ہیں، چلو۔ ہاں، دنیا تو گندی جگہ ہے، سڑی سڑائی، یہ رہنے کے لیے تھوڑی، یہ تو ایسی ہے جیسے آدمی کام کاج کے لیے جائے، مزدوری کے لیے جائے اور کما کمو کے آ جائے۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ یہاں سے نیکیاں کما کے آخرت میں لے جاؤ، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے دین کی محنت کر کے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے نیکی کما کے لے جاؤ۔ اور دیکھو سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے نا، لوگ ہاٹ بازار کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنے کھانے کی اس کی فکر نہیں کرتے، گھر سے چلتے وقت کھانا ساتھ لے لیا تو ٹھنڈی روٹی، ٹھنڈا سالن اسی سے گزارا کر لیا، اور اگر بس آ گئی اور ابھی کھانا تیار نہیں تھا، کہنے رہنے دو وہیں کچھ کیلے سموسے کھا لیں گے، گزارا کر لیں گے، چلا گیا۔ وہاں جا کے کوئی اپنے آرام، کچھ وہاں کے شان شوکت کا تھوڑی کرتا ہے، وہاں تو کماتا ہے اور گھر لے کے آتا ہے۔
کارپیٹ لائے گا گھر میں، برتن لائے گا گھر میں، یہ کمایا وہاں خرچ کرنے کے لیے تھوڑی ہے، وہاں سے کماتے ہیں گھر لے کے آتے ہیں۔ اب گھر تو اپنا ہے جنت، ابا اماں بھی وہیں سے آئے تھے اور اپنوں کو بھی وہیں جانا ہے، تو یہاں تو جلدی جلدی نیکیاں کمانا ہے، اور جتنی نیکیاں اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمائی جاتی ہیں اتنی نیکیاں آدمی کہیں دنیا میں نہیں کما سکتا۔ بیت اللہ شریف پہ بھی ایک نیکی کی 1 لاکھ ملتی ہے، اللہ کے راستے میں 1 کی 7 لاکھ ملتی ہے۔ اسی لیے صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے تحقیق یہ ہے کہ تقریباً 15-1 ہزار صحابہ کی قبریں مکہ مدینہ میں ہیں، باقی تو سب دور دور اللہ کے راستے میں جا کے وہاں اپنی قبریں بنائیں گے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں آدمی 1 قدم رکھتا ہے 700 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں 1 قدم پہ۔ آدمی اللہ کے راستے میں 2-2.5 میل چلا، 3-4 کلومیٹر، اگر اس میں 3000 قدم پڑ گئے تو 21 لاکھ نیکیاں تو 3000 قدم کی ہو گئی۔ کتنی کمائی؟ 21 لاکھ نیکی۔ اور پیدل جماعت میں چلے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل، وہاں سے تیسرے گاؤں پیدل، اور ہر جگہ نیکیوں کو ڈھیر لگا رہے۔ پھر اللہ کے راستے میں جا کے آدمی پیسے خرچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے کا کام جو ہے بے اموالکم و انفسکم، تمہارے اپنے خود کے مالوں سے اور اپنی خود کی جان سے، جان اپنی مال اپنا۔ مسجد کے لیے چندہ کیا جائے گا کہ مسجد بن رہی ہے، مدرسے کے لیے چندہ کیا جائے، یتیم بیواؤں کے لیے چندہ کیا جائے، جماعت میں جانے کے لیے کوئی چندہ کرتا ہے؟ اگر کوئی اپنی مسجد میں کھڑا ہو جائے اور کہے صاحب مجھے چلے میں جانا ہے، بتاؤ کون کون کتنے پیسے دے رہا ہے، 100 روپے کون دے رہا ہے، 50 روپے کون دے رہا ہے، تو سب کے سب جانتے ہیں کہ یہ بناوٹی ہے، کہہ دیں گے بیٹھ جا جماعت کے اندر کوئی چندہ کر کے نہیں جاتا۔ اپنی جان اپنا مال، ٹھیک ہے نا؟ اب جو پیسے اللہ کے راستے میں خرچ ہوتے ہیں، 1 روپیے کے اوپر کرایہ پہ خرچ کیے ہیں، 1 روپیے کے اوپر 7 لاکھ روپے خیرات کرنے کا ثواب، 1 روپیے۔ اب تو 3 دن میں بھی 100 روپے سے زیادہ خرچ ہو جائے، 100 روپے خرچ ہوئے تو 7 کروڑ روپے خیرات کرنے کا ثواب، 1000 روپے خرچ ہوئے تو 70 کروڑ روپے خیرات کرنے کا ثواب۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے جاؤ گے بھی تو کم سے کم 10 ہزار تو خرچ کر کے آؤ گے، تو 700 کروڑ روپے خیرات کرنے کا ثواب۔ بتا کون کر سکتا ہے 700 کروڑ روپے خیرات؟ ہم نے تو بھیا رکھے ہوئے بھی نہیں دیکھے کہ 700 کروڑ کی گڈیوں کا ڈھیر کتنا بڑا بنے گا۔ جس کے پاس ہیں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی دیکھتا ہے کہ کم سے کم میں کام چل جائے۔ مدرسے کے سفیر صاحب آئے ہیں، 50 روپئے کی رسید پہ راضی نہیں ہو رہے، چلو 100 روپے پہ تو ہو ہی جائیں گے۔ پھر 700 کروڑ روپے خیرات کرنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اچھا، جتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاتے ہیں یہ سارے پیسے دنیا میں واپس کر دیے جاتے ہیں۔ 2 خرچے ایسے ہیں جن کا ثواب آخرت میں ملتا ہے اور پیسے دنیا میں لوٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک حاجی کے حج کا خرچہ، ہر روپیے پہ 1 لاکھ کا ثواب اور پیسے دنیا میں واپس۔ ایک اللہ کے راستے میں جانے والے کا خرچہ، ہر روپیے پہ 7 لاکھ کا ثواب اور پیسے دنیا میں واپس۔ آدمی اپنی آنکھیں کان کھلے رکھے اور دل دماغ
چوکن نہ رکھے تو اس کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ یہ 12,000 خرچ کر کے آئے تھے، یہ اللہ نے واپس کر دیا. یہ بیرون گئے تھے 2 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے تھے، یہ اللہ نے واپس کر دیا. اور برکتیں اللہ پاک ایکسٹرا دیتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان کی ہے کہ ایسا ہے جیسے ایک دانہ بویا اور اس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے 700 گنا کا. فرمایا یہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے، آخرت میں تو بہت ملے گا، اجر عظیم ملے گا. یہ تو دنیا کی برکتوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیروں برکتیں دیں گے. پھر 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ 700 یا 7 لاکھ نہیں ملتا، بلکہ 7 لاکھ کا 700 گنا. 7 لاکھ کا 700 گنا جو ہے 49 کروڑ گنا ہوتا ہے. آپ کے ادھر 49 کو 49 کہتے ہیں نا؟ ہاں، 49 کروڑ گنا. ایک نماز پہ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب. 2 رکعتیں پڑھی تو 49 اور 49 98 کروڑ رکعتوں کا ثواب. ایک روزہ رکھا تو 49 کروڑ روزوں کا ثواب. ایک قرآن شریف اللہ کے راستے میں ختم کیا تو 49 کروڑ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب. اب کرو ایصال ثواب. 10 لاکھ قرآن شریف کا ثواب نانا میاں کو، 10 لاکھ کا نانی کو، 10 لاکھ کا دادا کو، 10 لاکھ کا دادی کو، اور چچاؤں کو، پھوپھیوں کو، ماموں کو، خالاؤں کو، اور 20 لاکھ قرآن شریف کا ثواب ابا کو، اور 20 لاکھ اماں کو. کرتے جاؤ گے تو نہیں کھٹیں گے. کہیں عرب کے کوئی بڑا بادشاہ اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے 49 کروڑ قرآن شریف ختم کرانا چاہے نا، ان کے بس کی بات بھی نہیں. ایک سبحان اللہ کہا 49 کروڑ سبحان اللہ کا ثواب. کتنی زبردست کمائی. ایک دن مجھے خیال آیا کہ 49 کروڑ روزے کتنے سال میں ہوں گے؟ 500 سال میں، 1000 سال میں، 5000 سال میں، 10,000 سال میں. تو میں نے 49 کروڑ کو 360 سے ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا. کہ اسکول میں کیا کہتے ہیں، بھاگ دیا. تو معلوم ہے کتنے سال بنے؟ 13,66,000 اور 111 سال. اب کون جیتا ہے 13 لاکھ سال؟ اگر کوئی 13,66,000 سال سے زیادہ جیے اور جس دن پیدا ہو اس دن سے روزے رکھنا شروع کرے تو مرنے کے دن تک ایک دن بھی ناغہ نہ کرے، جب کہیں جا کے وہ قریب پہنچے گا تو اللہ کے راستے کے ایک روزہ ایسے. اتنی زبردست کمائی. دنیا جو ہے کمانے کی جگہ ہے، مٹانے کی جگہ تھوڑی ہے. یہاں دنیا میں آدمی جو کمایا نیکیوں کے علاوہ وہ تو سب یہیں چھوڑ جائے گا. جو کچھ کمایا وہ بھی چھوڑ کے جانا ہے، اور جو کچھ بنایا وہ بھی چھوڑ کے جانا ہے. اچھا، آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ ہم نہیں تو ہمارے بچوں کے کام آئے گا. یہ بھی ایک دھوکہ ہے. بھوپال میں جب گیس نکلی 1984 میں، اس وقت ہمارا یہ دھوکہ دور ہو گیا. آدمی سامان لاتا ہے گھر میں، تولیے لایا، گدے لایا، چادریں لایا، برتن لایا. تو اول تو اس کو خیال ہی نہیں آتا مرنے کا، لیکن اگر کبھی آ بھی جائے تو سوچتا ہے ہم نہیں تو ہمارے بچوں کے کام آئے گا. مگر اس وقت پتہ چلا بعض گھر میں ایک بندہ بھی نہیں بچا. ایک گھر میں سے 14 لاشیں نکلی. ان کے گھر کا کوئی بچا ہی نہیں. اچھا، پہلی دوسری تیسری تاریخ تھی تو تنخواہیں ملی ہوئی تھیں، کسی کے گھر پیسے رکھے تھے، کسی گھر سودا سامان خرید کے لائے تھے مہینہ بھر کا، ابھی کھولا بھی نہیں تھا.
اور گیس ایسی چیز تھی، کہیں آگ لگ جاتی ہے تو سب راکھ ہو جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکمپ، ارتھکویک، تو سب مکان سب کھنڈر ہو جاتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں، سب چیزیں سامان دب جاتے ہیں. کہیں سیلاب آ جاتا ہے، باڑھ آ گئی، گھروں میں پانی گھس گیا تو گھروں کے سامان سڑ جاتے ہیں. لیکن گیس جب نکلی تو کوئی چیز اپنی جگہ سے ایک انگل بھی نہیں کھسکی. گھڑی چل رہی تھی تو چلتی رہی، لائٹ جل رہی تھی تو جلتی رہی. بس کیا ہوا، ان چیزوں کے برتنے والے نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے. اور بعضی جگہ ان کا جو کچھ تھا وہ ایسے رشتہ داروں کے حصے میں آیا کہ وہ ان سے 1500 روپئے ادھار مانگتے تو یہ نہیں دیتے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا سب کچھ ان کے پاس جانے والا، کیونکہ رشتہ دار وہی تھے. تو ان کے گھر والے مر آ گئے. تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ بھی دھوکہ ہے کہ ہم نہیں تو ہمارے بچوں کے کام آئے. یہ تو اللہ ہی جانے کون برتے گا، کس کے کام آئے. میں گیا کھیت، تو اس وقت میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے اور ان میں پانی چل رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ اگر ہم سب مر گئے ہوتے گیس میں تو پتہ نہیں یہ فصل کا کیا ہوتا، سرکار کٹواتی کہ گاؤں والے کاٹ کے لے جاتے، کیا ہوتا. تو میں گھر آیا تو اماں سے کہا کہ آج مجھے وہاں یہ خیال آیا کہ اگر اپن مر گئے ہوتے گیس میں تو یہ فصل کا پتہ نہیں کیا ہوتا، کون اس کو لیتا. تو اماں کہنے لگیں تمہیں آج یہ خیال آیا؟ ارے ہر وقت، ہر سال بونے کے وقت یہ خیال آنا چاہیے کہ بو تو ہم رہیں، اللہ جانے کون کاٹے گا. ایک نواب صاحب تھے ادھر بہار میں، ان کا انتقال ہو گیا. ان کی کوٹھی محل تھا، وہ بکا. تو معلوم ہے کس نے خریدا؟ جو آدمی ان کے گھوڑوں کی مالش کرتا تھا اس کے بیٹے نے خریدا. کبھی نواب صاحب نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے نوکر کا بیٹا خریدے گا. تو دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. ہاں، یہاں تو اپن ٹیمپریری وزٹر ہیں، آئے ہیں واپس جانے کے لیے، کہ یہاں جلدی جلدی کمائی کر لو آخرت کی، جتنا لے جاؤ گے اس کے حساب سے وہاں پہ بھاؤ بن جائے گا. اللہ پاک نے جنت کے اندر اپنا سمجھو رجسٹریشن تو کر دیا. آپ کا بہت جگری دوست ہے یا بھائی ہے، کزن ہے، وہ کالونی کاٹ رہا ہے. آپ نے کہا یار ایک پلاٹ ہمیں لے جائیں. میں نے کہا بھائی صاحب بالکل، یہ نمبر کا پلاٹ آپ کے لیے فکس. تم مل نہیں گیا ابھی، جب پیسے ادا کرو گے تو رجسٹری کرا دیں گے تمہیں. تو جنت مسلمان کے لیے اللہ نے طے کر دی، لیکن جتنی نیکیاں لے جاؤ گے اس کے حساب سے جنت مل جائے گی. خالی ہاتھ گئے تو کیا، ان کا بکنگ کری تھی، بیکار ہاتھ سے گئی. اس لیے جنتیں بچ جائیں گی جنتیوں کو دینے کے بعد. تو پھر اللہ تعالیٰ بعض جنتیوں کو ڈبل جنت دیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے ڈبل جنت ہے، 2 جنت ہے. وہ 2 جنتیں دینے کے بعد بھی بچ جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے جنہوں نے نہ عمل کیا نہ گناہ کیا، پھر وہ باقی بچی ہوئی جنتوں کو کا وارث انہیں بنا دیں گے. کیونکہ جنتیں اللہ پاک نے اتنی بنائی ہیں، ہر مسلمان کے حصے کی بھی بنائی ہے، ہر کافر کے حصے کی بھی بنائی، ہر نیک کے حصے کی بھی بنائی، ہر گناہگار کے حصے کی بھی بنائی.
کافر کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے حصے کی جنت دکھائی جائے گی کہ دیکھ ہم نے تیرے لیے یہ بنا کے رکھی تھی، لیکن نہ تو نے اپنا ایمان صحیح کیا نہ عمل سدھارے، تو اس جنت سے محروم ہو گیا، اس لیے اب تجھ کو دوزخ میں ڈالنا پڑا۔ تو جتنا اس کو دوزخ میں جانے کی تکلیف ہوگی اتنی اس کو وہ جنت چھٹنے کی بھی تکلیف ہوگی، اس کا غم ہوگا۔ اور جو جنتی جنت میں جائے گا مسلمان، اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کی دوزخ بھی بنائی ہے، سب کے حصے کی، ہر ایک کے حصے کی جنت، ہر ایک کے حصے کی دوزخ۔ اس کو جنت میں جانے سے پہلے اس کے حصے کی دوزخ دکھائی جائے گی کہ دیکھ یہ دوزخ تھی، لیکن تو نے ایمان بنانے کی محنت کی، عمل سدھارے، ہم تجھ پہ مہربان ہوئے، ہم نے اپنی رحمت سے تجھے اس دوزخ سے بچا لیا اور تجھے جنت میں داخل کر۔ تو جتنی خوشی اس کو جنت میں جانے کی ہوگی اتنی خوشی اس دوزخ سے بچنے کی بھی ہوگی کہ یار یہ بھی ٹھکانہ تھا، اگر ذرا سی چوک ہو جاتی تو اس آگ میں چلا جاتا۔ ہاں، اب اس شکر گزاری کے ساتھ اللہ کیا جائے، اللہ کا احسان کہ اللہ نے دوزخ سے بچا لیا۔ تو دوستو بزرگوں، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کی، اور شیطان جو ہے نا وہ بہت چالاک ہے۔ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے کہ یہ آخرت کو بھول جائے، بس دنیا ہی دنیا میں لگا رہے، دنیا ہی دنیا میں لگا، صبح سے شام تک دھندا پانی کمائی، کہاں سے پیسے زیادہ آئیں گے بھائی اسی میں، اور پیسے آ گئے تو ان کا کیا کیا سامان آنا ہے اس میں، سب گھر اسی میں جٹا ہوا ہے۔ شیطان جو ہے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ کے آیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ تو شیطان سب سے پہلے تو سب سے زیادہ بیٹھتا ہے کافر کے سامنے کہ کہیں یہ کلمہ نہیں پڑھ لے، کیونکہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پچھلی اس کی سب کلیئر ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے گناہ کیے بھی اور اس نے توبہ نہیں کی، معاف بھی نہیں ہوئے، اور اس کو دوزخ میں بھی جانا پڑا تو یہ ٹیمپریری جائے گا اپنے گناہوں کو جلوانے کے لیے، پھر ایک دن وہاں سے نکل جائے گا، تو میری اسکیم فیل ہو جائے گی۔ تو شیطان بیچ میں اڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بہت سے ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے کہہ رہے صاحب بھائی صاحب دھرم تو آپ کا صحیح ہے، آپ کا دھرم بڑا اچھا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی غیر مسلم عورت آتی تھی جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے، تو ہماری اہلیہ نے کہا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بھابھی تمہارے یہاں برقع کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ غیر مل جائیں گے جن کو آپ کی چیز اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس سے کہا اگر ایسی بات ہے تو کلمہ پڑھ لے، تو وہ کیونکہ شیطان اڑا ہوا ہے رستے میں، وہ کہتا ہے ارے یار بڑا مشکل ہے، وہ دکان ہے، کارخانہ ہے، گھر ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، میرے بس کی بات نہیں۔ شیطان اڑا ہوا ہے۔ پھر جو کفر اور شرک سے بچ گیا اس کو شیطان گناہوں میں لگاتا ہے، گناہوں کا چارم دکھاتا ہے، مزہ، اس میں بڑا مزہ ہے، تاکہ یہ گناہ کرے اور گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے، اور بعض مرتبہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی چھن جاتا ہے۔ اور جو گناہوں سے بچ گیا پھر شیطان اس کو کھیل کود میں لگاتا ہے، کھیل میں لگاتا ہے تاکہ اس کا وقت ضائع ہو جائے، یہ آخرت کے لیے کمائی نہیں کر پائے۔ جو کھیلنے سے بچ گیا اس کو شیطان کھیل دیکھنے میں لگا دیتا ہے، دیکھے تاکہ اس کا وقت ضائع ہو جائے۔ اور جو اس سے بچ گیا تو پھر شیطان اس کو دنیا کمانے میں لگا دیتا ہے، دن بھر یہی
کوشش، رات بھر یہی فکر، رات کو سویا تو دھندے کی دنیا کی فکر لے کے سویا، اور صبح اٹھا تو بس پھر کمائی میں جٹا، اور کماتے کماتے مر گئے، اور جو کچھ کمایا تھا وہ بھی چھوڑ گئے، جو کچھ بنایا تھا وہ بھی چھوڑ گئے۔ تو دوستو، آخرت آنے والی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری آخرت کب شروع ہو جائے گی، کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایک نمازی آدمی نماز پڑھتے میں سجدے میں اس کی موت آ گئی، ایک آدمی گناہ کرتے میں اس کی موت آ گئی۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، ابا کے ملنے والے تھے، کہیں شادی میں ولیمے میں گئے، کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس میں کوئی صاحب بیٹھے تھے، پان کھاتے تھے، اور پاس والے نے کہا زردہ لوگے، تمباکو؟ تو انہوں نے کہا ہتھیلی بڑھائی، اس نے اپنے بٹوے میں سے یا ڈبے میں سے وہ تمباکو نکال کے ان کی ہتھیلی پہ رکھا، ابھی اس نے اپنی چٹکی کھولی نہیں تھی، انہوں نے ابھی وہ زردہ جھیلا نہیں تھا، اس سے پہلے انتقال ہو گئے۔ ایک صاحب، ایک مسجد میں فجر کی نماز میں اعلان ہوا، بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ عشاء کے بعد ہوگی۔ اس پہ کسی نے کہا یار اتنا لیٹ کیوں کرتے ہیں، ارے دفن میں جلدی کرنا چاہیے، عشاء کے بعد سارا دن گزار کے۔ اور ان کے کوئی رشتہ دار بیٹا بیٹی کہیں باہر تھے، وہاں سے آ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کو لیٹ کیا تھا۔ اب لوگ جو ظہر کی نماز میں آئے تو جنازہ آ گیا، ارے میں نے کہا اعلان تو عشاء کا ہوا تو ظہر میں کیسے آ گیا جنازہ؟ کہنے نہیں، جس کا اعلان ہوا تھا وہ جنازہ تو عشاء میں ہی ہے، وہ جو صبح کہہ رہے تھے نا کہ جنازے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا جنازہ ہے۔ تو اپن سارے کے سارے جو ہے نا آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں بھول میں۔ اسی دوستو، اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے ہر مسلمان کو آخرت یاد دلانا کہ بھیا مرنا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے، کرنے کا زمانہ ابھی ہے، پھر آگے زمانہ وقت ٹائم نہیں ملے گا کرنے کا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو سیکھنے کے لیے جماعت میں چلنا ہے، چلو 4 مہینے کے۔ اچھا شیطان ڈراتا ہے وہ 4 مہینے، ارے یار 4 مہینے تو بہت ہوتے ہیں، جیسے 4 مہینے چلے گئے تو سب اجڑ جائے گا، مٹا جائے گا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے 4 مہینے۔ ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے، 12ویں کلاس تک، ایک سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے آتے ہیں، تو 12 یا 36 4 مہینے تو وہ 12ویں کرنے میں لگا دیتا ہے، وہ 4 مہینے زیادہ ہے۔ یوں ہمارے ایک بزرگ ہیں، کہنے میاں ہم گئے جماعت میں 4 مہینے کی، اور ہمارے گھر کے پاس بجلی کے کھمبے کے ساتھ ایک ملبے کا ڈھیر پڑا تھا، ہم 4 مہینے لگا کے آ گئے، وہ ڈھیر بھی اپنی جگہ سے نہیں کھسکا، ذرا میں ٹائم جا رہا ہے، 4 مہینے کچھ نہیں۔